بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم سورہ روم کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ ترجمہ: الف لام میم۔ ہرا دیے گئے رومی پاس کی زمین میں، اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے چند برس کے اندر۔ اللہ ہی کا حکم ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس روز خوش ہوں گے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنے آپ کے اندر نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے؟ اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سخت منکر ہیں۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں، تاکہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ زیادہ تھے ان سے زور میں بھی، اور انہوں نے خوب ہل چلائے زمین میں، اور انہوں نے اسے آباد کیا ان سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا۔ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، پس نہ تھی اللہ کی یہ شان کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ آخر کار ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس سے پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس روز برپا ہوگی قیامت، مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس روز برپا ہوگی قیامت، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ باغ جنت میں مسرور و محترم ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ سو پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ نیز پاکی بیان کرو سپہر کو اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور یوں ہی قبروں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر تم اچانک بشر بن کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ اور اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، اور پیدا فرما دیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات۔ بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، نیز تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اہل علم کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، اور زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب بلائے گا تمہیں زمین سے تو تم فوراً باہر نکل آؤ گے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے تابع فرما ہے۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ آسان تر ہے اس کے لیے۔ اور اسی کے لیے برتر شان ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں سے۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے غلام تمہارے حصہ دار ہوتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، یوں کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حصہ دار بن جاؤ، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے۔ یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔
بلکہ پیروی کرتے رہے ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی بغیر کسی دلیل کے۔ پس کون ہدایت دے سکتا ہے جسے نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ پس آپ کر لیں اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے غلامان مصطفیٰ، تم بھی اپنا رخ اسلام کی طرف کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور قائم کرو نماز کو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو اور خود گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف۔ پس جب ان کی فریاد کو قبول فرما کر چکھاتا ہے انہیں رحمت اپنی جناب سے، تو یکا یک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ اچھا، ناشکری کر لیں اس نعمت کی جو ہم نے دی ہے انہیں۔ پس اے ناشکر لوگو، لطف اٹھاؤ، تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل؟ پس وہ گواہی دیتی ہے اس شرک کی جو وہ کرتے ہیں، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، اور اکثر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف بوجہ ان کے کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے بارہا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ پس دو رشتہ داروں کو ان کا حق، نیز مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضا الہی کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو روپیہ تم دیتے ہو بیاج پر تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو رضا الہی کے طلبگار بن کر، پس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر مقررہ وقت پر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو کر سکتا ہو ان کاموں میں سے کوئی؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، اور بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں بوجہ ان کے کرتوتوں کے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے محبوب، آپ انہیں فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پس کر لو اپنا رخ اس دین قیم کی طرف، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے ٹلنا نہیں۔ اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس پر اس کے کفر کا وبال، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی رائے ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اپنے فضل و کرم سے۔ بے شک وہ پسند نہیں کرتا کفار کو، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بارش کی خوشخبری سنانے والی بنا کر، نیز تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم طلب کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف، پس وہ لے کر آئے ان کے پاس روشن دلیلیں، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان پر جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ ٹپکنے لگتی ہے اس میں سے، پھر جب پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اگرچہ وہ بندے اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے۔
بس چشم ہوش سے دیکھو رحمت الہی کی علامتوں کی طرف، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بھیج دیتے ایسی ہوا جس کے اثر سے وہ دیکھتے اپنے سرسبز کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے رہتے۔ پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا فرمایا، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی قسمیں اٹھائیں گے مجرم کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی۔ یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا انہیں کہ تم ٹھہرے رہے ہو نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک، پس یہ آ گیا ہے روز محشر لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ پس اس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور بے شک ہم نے بیان فرمائی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو جواباً یہی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو حق کو نہیں جانتے۔ سو آپ صبر فرمائیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو پھسلا نہ دیں راہ حق سے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔